اللهم صل على سيدنا محمد 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 نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلاسل طریقت میں سے کل ہم نے بحمد اللہ تعالی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے حوالے سے چند گزارشات اور اس سے پہلے جو روحانی سلاسل اسلام میں ہیں ان کے حوالے سے کچھ بیسک معلومات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. اس سلسلہ میں ایک ضروری بات جو ہے وہ آج ابتداء سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ جب ہم سلاسل طریقت کا نام لیتے ہیں یا اولیاء کرام کا، پیران اعظام کا، صلحاء کا، نیک لوگوں کا، جب ہم اس طبقے کا ذکر کرتے ہیں تو کسی بھی شخص کے ذہن میں، ہمارے سامعین کے ذہن میں یہ بات نہ آنی چاہیے کہ اس سے مراد جو ہے یہ کوئی معاذ اللہ دور حاضر کا جو پیر مریدی کا ایک سسٹم ہے، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں. یعنی ایسے لوگ جو کہ کسی بھی چیز کو ہر دور کے اندر ہر طبقے میں مس یوز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی طرف ان چیزوں کی دور تک بھی کوئی نسبت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے، ان مبارک سلسلوں کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دیا ہے. سو اگر کسی بھی بندے کے دل میں ایسی بات نہ آئے کہ اس سے مراد دور حاضر میں جو کچھ آپ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھتے سنتے ہیں، وہ لوگ اس چیز سے مراد نہیں ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور میں خاص طور پہ کسی بھی فیلڈ کے اندر کوئی بھی فیلڈ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس کے پرفیکٹ لوگ جو ہیں جو پائے جاتے ہیں. آپ اپنے ملک کا اندازہ کر لیں، اپنے بیک گراؤنڈ کا اگر ہم اندازہ کر لیں تو ہمارے ہاں
سیاست بیسکلی طور پہ بڑا پاکیزہ فیلڈ ہے، بڑا پاکیزہ فیلڈ ہے، بڑا اعلیٰ شعبہ ہے کام کرنے کا، لیکن بدقسمتی سے 90% یا شاید اس سے بھی زائد لوگ ایسے ہوں، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگوں کو چھوڑ کر اکثر لوگ سیاست کے نام پر اس ملک میں فراڈ اور عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ مگر ہم سارے کے سارے فیلڈ کو یا سارے کے سارے لوگوں کو برا کہتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ صحافت کا شعبہ ہے، جو لوگ صحافی ہیں، اینکرز ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد اور بہت تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر جو کہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہیں، بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ پیسے لے کے، فیسلٹیز لے کے جو ہے وہ کچھ چیزیں لے کے تو لوگوں کے پروگرام آگے جو ہے وہ چلانے والے لوگ ہیں۔ اب وہ میڈیکل کا شعبہ ہو، صحافت کا شعبہ ہو، انجینئرز لوگ ہوں، ڈاکٹر ہوں، پولیس والے ہوں، ہر شعبے میں اچھے انسان بھی موجود ہیں اور برے انسان بھی موجود ہیں، جیسے باقی سارے شعبے ہیں ہمارے، اور ان میں اکا دکا خاص لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں جو کہ اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اپنی جو صلاحیت ہے اس کو اپنے معاشرے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ بھی ایک شعبہ ہے اور اس کو وہی لوگ چلاتے ہیں جو کہ اس دھرتی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب اس فیلڈ میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک جو ہے اس فیلڈ کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، یا محض یہ کہ داڑھی رکھ لینے سے یا سر کے اوپر دستار یا امامہ باندھ لینے سے ان کو پیر جو ہے وہ سمجھنے لوگ لگ گئے، یا انہوں نے اس فیلڈ میں آ کے محض لوگوں کی جیبوں کے اوپر نگاہ رکھی اور جو ہے حضور علیہ السلام کے دین کا پیغام آگے نہیں پہنچایا، تو یہ جو ساری گفتگو ہے اس سے ان میں سے معاذ اللہ کوئی ایک بندہ بھی اس سے مراد نہیں ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی چور ہے، وہ چاہے سفید کوٹ پہن لے یا کالا کوٹ پہن لے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں سفید کوٹ سے مراد کیا ہے؟ بھلا ڈاکٹر، اور سیاہ کوٹ سے مراد وکیل۔ اسی طرح چور ہے، چاہے داڑھی رکھ لے چاہے نہ رکھے۔ بدعنوان ہے، کرپٹ ہے، چاہے وہ سیاست کرے یا نہ کرے۔ اگر ایک بندہ کسی اسکول کا چوکیدار ہے تو وہ کرپٹ ہے، تو اس کو سیاستدان کو تانا نہیں دینا چاہیے کہ سیاستدان کیوں کرپٹ ہے۔ آپ بات سمجھ گئے؟ یعنی ہر فیلڈ میں جس طرح لوگ موجود ہوتے ہیں، سو یہ جو سلاسل عالیہ موجود ہیں دنیا کے اندر، یا ان کی جو ساری ہسٹری ہے یا اس سے وابستہ آج بھی لوگ جو درست طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نوکری کر رہے ہیں، اس ساری گفتگو سے مراد وہ اعلیٰ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتگان قرار دیا ہوا ہے۔ کل ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی جو بیسکلی تعلیمات ہیں، جس پر سب سے مستند اور ایتھنٹک اور سب سے بہترین جن کو اس فیلڈ میں مانا گیا وہ حضور مجدد الفسانی، بولیے نا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ایک دو مزید عبارات پڑھ کے تاکہ اس کی جو بنیادی گفتگو جو لوگ اس بات کو سمجھنے والے ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چند ایک بزرگوں کے واقعات اور اقوال جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، جتنا وقت ملا اللہ کریم اپنے فضل کے ساتھ اسے قبول فرمائے۔ امام ربانی قندیل نورانی حضرت الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، المعروف حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے مکتوب نمبر، جس کا کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی یہ کتابیں ہیں مکتوبات شریف جنہیں کہتے ہیں، اس میں جو آپ کا مکتوب نمبر لیٹر نمبر 228 228 مکتوب نمبر ہے، اس میں آپ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا مزید تعارف آپ نے کروایا ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طریقے نقشبند کا دار و مدار دو اصولوں پر ہے۔ کتنے اصولوں پر ہے؟ بولی کتنے اصولوں پر؟ دو اصولوں پر۔ وہ لوگ اس وقت ورلڈ وائڈ آج ہماری بات کو سنیں یا کل کو کسی کو سننے کا موقع ملے، جو بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں لوگ بیعت ہیں،
اور ہر بیعت لینے والا بھی بہر صورت کہیں نہ کہیں خود بھی بیعت ہوتا ہے. یعنی وہ سارے افراد جو کسی بھی جگہ پر اس سلسلہ کے ساتھ منسلک ہوں، ان کے لیے یہ بنیادی تعلیم کی باتیں ہیں کہ وہ سمجھیں کہ اس سلسلہ عالیہ سے اگر فیض حاصل کرنا ہو تو اس کا طریق کیا ہے. فیض حاصل کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے پہ آپ چل کے اس سلسلہ عالیہ کا خاص فیض جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس طریقے نقش بندیہ کا دار و مدار کتنے اصولوں پر ہے؟ 2. بولیے نا کتنے پر؟ 2. فرمایا ایک شریعت پر اس حد تک استقامت اختیار کرنی یعنی عمل کرنا. شریعت بھی تھی اسلام، یعنی دین پر، شریعت پر، اسلام پر اس حد تک استقامت اختیار کرنی، عمل کرنا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے آداب کے ترک کرنے پر بھی بندہ راضی نہ ہو. یعنی دین کے، شریعت کے جو چھوٹے چھوٹے آداب ہیں نا، ان کو بھی چھوڑنے پہ بندے کا دل نہ مانے، ان کو بھی چھوڑنے پہ دل مانے نہیں. یعنی دین کی ایسی چیزیں جو کمپلسری نہیں کی گئیں، جو لازم نہیں کی گئیں، یعنی جو فرائض یا واجبات نہیں، وہ تو بہر صورت ادا کرنے ہیں، سنت موقدہ کی بھی اس میں بات نہیں. جو دین کے چھوٹے چھوٹے چیزیں جو آداب میں شامل ہوتی ہیں، جو مستحبات میں شامل ہوتی ہیں، فرماتے ہیں کہ طریقہ نقش بندیہ کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے. ایک شریعت پر اس حد تک استقامت اختیار کرنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے آداب کو ترک کرنے پر بندہ راضی نہ ہو. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر بندے کو نظر آتی ہیں، ان کو چھوڑنے پر بھی بندہ راضی نہ ہو. جیسا کل ہم نے مثال دی تھی، جس طرح نماز کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں، جس کا نماز کے ساتھ، بولیے نا، نماز کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں. تو نوافل چونکہ پڑھے جائیں تو اجر ہے، نہ پڑھے جائیں تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہوتا، اس اعتبار سے کہ ان کا گناہ نہیں ہوتا. تو جو چھوٹے چھوٹے بظاہر آداب ہیں، فرماتے طریقہ نقش بندیہ سے فیض لینے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے دین کے چھوٹے سے چھوٹے آداب جو ہیں ان کو بھی پریکٹس کرے، ان پر بھی عمل کرے، ان کو بھی چھوڑنے پر اس کی طبیعت راضی نہ ہو، اس کو چھوڑنے پر بھی طبیعت ان کی راضی نہ ہو. جس آج کچھ لوگ جو ہیں وہ مردوں میں خاص طور پہ داڑھی شریف رکھنا بھی چاہتے ہیں، مگر داڑھی شریف حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں رکھتے. ان چھوٹی چھوٹی داڑھی جو ہے وہ عموماً نوجوان رکھ لیتے ہیں، پھر فتوے پوچھتے پھرتے ہیں، پھر ان کو کہیں سے جواز کے فتوے جو ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں. تو ہم ان کو ہمیشہ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ آپ جائز یا ناجائز کی بحث میں بعد میں جائیے، آپ یہ دیکھیے سب سے پہلے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک کتنی رکھی تھی. آداب ان کو کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے آداب جو ہیں ان کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں، ان کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں دوسری چیز سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے شیخ طریقت یعنی اپنے پیر و مرشد کی محبت اور اخلاص پر اس طرح راسخ اور ثابت قدم ہو کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرے. یہ 2 چیزیں ہیں، یاد رکھیے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں. ایک دین کے چھوٹے سے چھوٹے جو آداب ہیں ظاہراً ان پر بھی عمل کی کوشش کرنا، اور دوسرا اپنے شیخ طریقت سے کامل محبت کرنا. دوسرا اپنے شیخ طریقت سے کامل محبت کرنا. فرماتے ہیں کہ اس طرح راسخ اور ثابت قدم ہوں کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض نہ کریں، بلکہ اس کی تمام حرکات و سکنات مرید کی نظر میں دلکش اور محبوب دکھائی دیں. اور اللہ کی مہربانی سے اگر یہ 2 اصول درست ہو گئے، ایک دین کے بظاہر چھوٹے سے چھوٹے آداب کے اوپر عمل کرنا اور دوسری شیخ طریقت کی کامل محبت، فرماتے ہیں اگر یہ دونوں اصول درست ہو گئے تو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہو گئی. سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں وہی مرید جو ہے وہ کمال کی طرف جا سکتا ہے، وہی مرید کامل ہو سکتا ہے،
وہی مرید جو ہے وہ اپنے مدعا اور مقصد زندگی کو پا سکتا ہے. فرماتے ہیں جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں. ایک تو دین کی بظاہر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں ان پر بھی عمل کو نہ چھوڑیں. دوسرا جس کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا ہوا ہے اپنے شیخ طریقت جیسا کسی کو نہ جانے اور اس کی محبت میں ثابت قدم اور راسخ ہو جائے اور اس کی تمام حرکات و سکنات اس کی نظر میں دلکش اور محبوب دکھائی دیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں یعنی شیخ طریقت کی محبت اور دین کے بظاہر چھوٹے سے چھوٹے اعمال پر عمل کرنا. یہ دو چیزیں خاص ہیں جس سے طریقہ نقشبندیہ میں بندہ زیادہ سے زیادہ مولا کریم کا قرب پا سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ مولا کریم کے قریب ہو سکتا ہے. اب جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے یہ میں نے عرض کیا تھا آقا دو عالم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کے بعد اس سلسلے کا فیض حضور سے کس طرف چلتا ہے؟ بولیے سب سے پہلے کون ہے حضور کے بعد؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے فضائل خصائل اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. ہم ہر سال جو ہے وہ آپ کا مبارک یوم وصال جو ہے اس پر آپ کے حضور ہدیہ عقیدت و محبت بھی پیش کرتے ہیں. حضور سیدنا صدیق اکبر جو ہیں وہ اسلام لانے میں بالغ مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور علیہ السلام کا سب سے زیادہ قرب جس بندے نے پایا صحابہ میں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور امت مسلمہ کی جمہور رائے اور اجماع امت کے مطابق حضور علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے چند فرمان جو ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان فرامین کی روشنی میں جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اس سلسلہ میں لوگ شامل ہیں سلسلہ بیت میں سلسلہ نقشبندیہ میں وہ آپ کے فرامین کی روشنی میں جو ہے وہ چند چیزوں کو ضرور سمجھنا چاہیے. اس سے فیوزات میں مولا کریم کے فضل سے انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا لوگوں میں خدا کا سب سے زیادہ فرما بردار بندہ وہ ہے جو گناہ کا سب سے زیادہ دشمن ہے. کیا فرمایا کہ دیکھنا ہو کسی بندے نے کہ وہ اپنے مولا کریم کا کتنا فرما بردار ہے, اپنے مولا کریم کا کتنا فرما بردار ہے. فرمایا لوگوں میں خدا کا سب سے زیادہ فرما بردار وہ بندہ ہے. کون سا بندہ؟ جو گناہ کا سب سے زیادہ دشمن ہے. کس چیز کا سب سے زیادہ دشمن ہے؟ بولیے بولیے کس چیز کا؟ گناہ کا. جس کو گناہ کے ساتھ نفرت ہے, جو گناہ کرنے سے ہچکچاتا ہے, گناہ کرنے سے ڈرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے فرمایا سب سے زیادہ فرما بردار بندہ وہ ہے جو گناہ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اولیاء کے جتنے بھی سلاسل موجود ہیں ان سب میں اسلام کی وہ روحانیت کا اصل کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے یہ جو ہم نے سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں لیا ہوا ہے, یہ سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں لینے سے پہلے ہر انسان نے اپنے آپ کو خود پہلے دیکھنا ہے. اور یہ اصل چیز ہے کہ اپنے آپ کو بندہ خود دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اب ہمارا جو دور ہے اس میں بدقسمتی کے ساتھ ہماری نگاہ دوسرے پر ہے. ہماری نگاہ جو ہے بولیے نا, ہماری نگاہ کس طرف ہے؟ دوسرے پر. وہ کسی شخص نے بڑا خوب کہا کہ جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں نا, کتنی انگلیاں؟ ایک انگلی جب آپ کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں. اب آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہم دوسروں کی غلطی, دوسروں کا عیب, دوسروں کی کمزوری, دوسروں کی کوتاہی, ہمارا سارا فوکس دوسروں پہ ہے.
اور روحانیت یہ ہے اور طریقہ نقشبندیہ یہ ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ آپ دوسروں کو چھوڑ کر سب سے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لیں. اگر وقت ملا تو دوسروں کو بھی دیکھ لیں, مگر زندگی اتنا وقت دے گی نہیں جب بندہ اپنے آپ کو دیکھے گا. فرمایا اللہ کا سب سے فرما بردار بندہ ہے. کون سا بندہ ہے بولیے؟ جو گناہ کا سب سے بڑا دشمن. اور گناہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کیا پوچھا گیا حضور گناہ کسے کہتے ہیں؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث سے کہا گیا, حضور نے ارشاد فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. حضور نے فرمایا گناہ یہ ہے کہ جو تو کام کرے تو وہ کام تیرے دل میں کھٹکے. یعنی گناہ کبیرہ جو ہے وہ الگ ہے, یہ گناہ صغیرہ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ لی جائے گی. فرمایا گناہ یہ ہے کہ تو جو کام کرے کوئی ایسا کام جس سے تیرا دل پریشان ہو جائے, جس سے تیرا دل کھٹکے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ, اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے. فرمایا گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بھی چیز تیرے من کے اندر جا کے کھٹکے, جس کام کو کرنے سے پہلے تو ہچکچائے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ یار میرے اس کام کا دنیا میں فلاں بندے کو نہ پتا چلے. اب دنیا کی ساری طرف سے توجہ ہٹا کے ہم سب کو اپنی اپنی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ کال فلاں بندہ نہ دیکھے, وہ باپ ہے یا ماں ہے, وہ بھائی ہے یا دوست ہے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ والا جو ایس ایم ایس ہے یہ اور کوئی بندہ نہ پڑھے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس کام کو اور کسی کو علم نہ ہو, وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ, فرمایا تو اس بات کو ناپسند کرے کہ دوسرے بھی اس بات کو جان لے, وہ چیز تمہارے حق میں تمہارے لیے گناہ ہے, وہ چیز تمہارے حق میں تمہارے لیے گناہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے جو پیمانہ دیا وہ پیمانہ ساری امت کو اپنے اعمال کی درستی میں ایک لفظ ہی حضور علیہ السلام کو اصلاح کے لیے کافی, ایک لفظ حضور کا کافی ہے. کسی اور کو دور تک جا کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں, نہ فتویٰ لینے کی ضرورت, نہ سوال کرنے کی ضرورت. جب بھی کوئی کام کرے اگر من یہ کہے نہیں بھائی یہ میرا وہ کام ہے, بہن یہ سوچے کہ بھائی نہ دیکھ لے, بھائی یہ سوچے کہ بہن نہ دیکھ لے, اولاد یہ سوچے کہ والدین نہ دیکھ لیں, والدین یہ سوچیں کہ اولاد نہ دیکھ لے. فرمایا جس بات کو تم نے یہ ناپسند کیا نا کہ دوسرے لوگ نہ دیکھیں اور وہ بات تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے, خطرہ پیدا کرے, فرمایا یہی وہ چیز ہے جس کو اس اور گناہ کہتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں میں خدا کا سب سے زیادہ فرما بردار بندہ وہ ہے جو گناہ کا سب سے زیادہ دشمن ہے. ایک اور فرمانے پاک آپ کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ میرے نزدیک اپنے رشتہ داروں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت و سلوک رکھنا زیادہ پسندیدہ ہے. اب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو کسی نے سمجھنا ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے بڑھ کے کیا ہوگا. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں مجھ ابو بکر کی جان ہے کہ میرے نزدیک میرے جو خواہش و اقارب ہیں, جو میرے رشتہ دار ہیں, ان کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے محبت کروں. یعنی مجھے اپنے بھائی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائیوں سے زیادہ اچھے نہیں لگے, مجھے اپنی اولاد حضور کی اولاد سے زیادہ پیاری نہیں ہے. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے اہل بیت, حضور علیہ السلام کے رشتہ دار, حضور علیہ السلام کی اولاد, حضور کا جتنا بھی گھرانہ ہے اس کو میں اپنے گھرانے سے زیادہ جو ہے وہ فوقیت دیتا ہوں اور اپنے گھرانے سے زیادہ میں انہیں پسند کرتا ہوں.
سو طریقت میں کمال کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ بندہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی آل کو اپنی آل سے زیادہ پسند کرنے والا ہو، ان کے حقوق کا خیال جو ہے وہ رکھنے والا ہو۔ ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس بات میں کوئی خوبی نہیں جس سے اللہ کی رضا طلب نہ کی جائے۔ اس بات میں کوئی خوبی نہیں، اس جملے میں کوئی خوبی نہیں، یعنی بندہ باتیں تو کرے مگر ان باتوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب نہ کرے۔ فرمایا اس مال میں کوئی خوبی نہیں جو راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے۔ اس مال میں کوئی خوبی نہیں جو راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے۔ اور آپ کے اپنے اس قول پر آپ کا عمل ایسا ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر حضور کے فرمان پر جو خرچ کیا سو وہ تو کیا، مگر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے حضور کے فرمان پر اپنا سارا گھر جو ہے وہ جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فرمایا اس مال میں کوئی خوبی نہیں جو راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، اور فرمایا اس شخص میں کوئی خوبی نہیں جس کی جہالت اس کے علم پر غالب آ جائے۔ فرمایا اس شخص میں بھی کوئی خوبی نہیں کہ جس کی جہالت اس کے علم پر غالب آ جائے، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم عطا فرمایا ہے اس کا عمل اس کی طرح نہ ہو سکے۔ جتنا علم اس کے پاس موجود ہے اس کا عمل جو ہے وہ اس کی طرح نہ ہو سکے، وہ پھر جاہل گنا جائے گا۔ یعنی اس کو یہ علم ہے، آپ موٹی موٹی اور اہم مثالیں لے لینا، اس کو علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے مگر وہ خود نماز کا پابند نہیں ہے، تو وہ علم کے باوجود ایسے ہے گویا کہ جیسے جاہل ہوا، کہ اس کے علم نے اس کو فائدہ دیا، بولیے نا، فائدہ دیا نہیں۔ کسی کو علم ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے اور کوئی بھی شرعی عذر اس کے پاس نہیں ہے مگر وہ رمضان کا روزہ رکھتا نہیں ہے، تو وہ علم کے باوجود جاہل ڈکلیئر کیا جائے گا کہ اس کے علم نے اس کو فائدہ دیا نہیں۔ اسی طرح امیر ہے، اس کو پتا ہے زکوٰۃ فرض ہے، اس کو پتا ہے میرے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اولاد ہے، اس کو علم ہے کہ ہمارے لیے والدین کی تابعداری اور فرما برداری لازمی ہے۔ دین کے اوپر خرچ کرنے کا وقت آگے اس کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے سے راضی ہوتا ہے مگر وہ پیسے ہونے کے باوجود خرچ کرتا نہیں ہے، تو اس کے علم نے اس کو کوئی نفع دیا نہیں۔ جہاد کا وقت ہے تو اس نے جہاد کے لیے وہ باہر نکلا نہیں، تو اس کے علم نے اس کو نفع دیا نہیں۔ یعنی فرمایا کہ اس شخص میں کوئی خوبی نہیں کہ جس کی جہالت اس کے علم پر غالب آ جائے، کہ اس کے پاس علم کے تو پہاڑوں کے پہاڑ موجود ہوں مگر عمل کا ایک ذرہ بھی اس میں موجود نہ ہو، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں۔ کہ علم کا سب سے پہلا نفع اس جاننے والے کی اپنی ذات کو پہنچنا چاہیے۔ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں گے؟ بولیے، یاد رکھیں گے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارا جو تفسیر قرآن کی باقاعدہ کلاس لگتی ہے اس میں لوگ آتے ہیں، غالباً 10ویں یا 11ویں پارے پہ سبق ہے، 10ویں 11ویں پارے پہ سبق ہے نا، ترجمہ تفسیر قرآن کا، کہ آپ لوگ بھول گئے ہیں رمضان کی وجہ سے، یاد ہے سب کو؟ اور دوسرا جو بڑا گروپ ہے اس کا سبق کہاں پہ ہے؟ وہ 15ویں یا 16ویں پارے پہ ہوگا آئی تھنک، یا آپ یوں کہہ لیے 10-12 پارے پڑھنے کو چھوڑ دیجیے، ایک پیج کسی نے پڑھا، ایک رکوع کسی نے پڑھا، ایک آیت میں کہتا ہوں قرآن مجید کی پڑھی یا حضور کا ایک فرمان سن لیا، اب اس کے بعد اگر وہ فرمان علم سے عمل میں جا کے موو نہیں کیا، اس نے علم سے وہ عمل کی طرف ٹرانسفر نہیں ہوا، اب یہ وہ علم ہے جو بندے کے لیے بندہ جاہل رہ جاتا ہے جب تک اپنے علم پر عمل نہ کرے، جب تک اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان علی شان کے مطابق وہ بندہ جہالت میں رہا ہے۔ وہ بندہ کیسے رہا ہے؟ وہ جہالت میں رہا ہے۔ اور فرمایا اس شخص میں کوئی خوبی نہیں، اگلی بات بیان فرمائی، جو نیک اعمال میں
ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتا ہو. فرمایا اس شخص میں بھی کوئی خوبی نہیں جو نیکی اس وجہ سے نہ کرے. اس کا ویلڈی کھٹ مفہوم یہ ہے کہ نیکی اس وجہ سے نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے. نیکی کس وجہ سے نہ کرے کہ بولیے کس وجہ سے نہ کرے. شریعت کے مطابق اسلام کے مطابق ماں بہن بیٹی لباس نہ پہنے کہ لوگ کیا کہیں گے. مسلمان مرد دین کے اوپر عمل نہ کریں, حضور علیہ السلام کی سنت سے دور رہیں اور ساری عمر دور رہیں, 50 60 سال کے ہو جائیں اور چہرے داڑھی شریف کی سنت سے بھی مزین نظر نہ آئیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. بندہ دین کے اوپر اس وجہ سے عمل نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہماری شادی بیاہ کی رسموں میں کئی درجنوں رسمیں ایسی ہیں جو دین سے اپوزٹ ہیں. ہم ساری مساجد مراکز میں آنے والے لوگ بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. دین کا مسئلہ بعض اوقات اس صورتحال میں بیان کرنا پڑتا ہے کہ سارا معاشرہ بظاہر اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. اہل دین کی بات نہیں کرتے محض اس لیے کہ لوگ کیا کریں. اس لیے ایک ماحول جو ہے وہ سارا وہ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے, ڈیولپ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ دین کے نام پر ایسی باتیں کرتے کہ لوگ مسائل بیان کرنے سے گھبراتے ہیں. فرمایا اس شخص میں کوئی خوبی نہیں. اور قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمایا سورہ المائدہ میں, فرمایا لا یخافون لومۃ لائم. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو دین پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا, فرمایا اس شخص میں کوئی خوبی نہیں جو نیک اعمال میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتا ہو. ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتا ہو یعنی یہ خیال کر بھائی لوگ کیا کہیں گے تو میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں معاذ اللہ. آپ سارا کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق کر بھی دیجئے. جو چھوٹے عمر میں آپ میں تھوڑے چھوٹے 15-20 سال کے ہیں, اگر شاید ان کو بات کی نہ سمجھ آئے, لیکن جن کو رب کریم نے 50 سال 40 سال زندگی دی ہے وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے. آپ ساری عمر لوگوں کے کہنے کے مطابق کرتے رہیے تو لوگ پھر بھی راضی آپ پہ کہ راضی ہو جاتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں. اس لیے آپ دیکھیے نا 50 کسی بندے کی میں سوچتا ہوں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم آپ اس کی واقفیت کا اندازہ کر لیں جو نارمل آدمی ہمیں لائف گزارتے ہیں. ساری فیملی برادری ڈال بھی لے تو 100-200 بندہ بنے گا. ایسی بات ہے نا. تو اب 100-200 بندے کو منانا جو ہے وہ مشکل ہے, ایک رب کو منانا آسان ہے. یعنی اب ساری عمر بھی لوگوں کی چاہت کے مطابق کرتے بھی رہیں تو لوگ پھر بھی آپ پہ راضی نہیں ہیں. تو کتنا بہتر ہے وہ بندہ جو اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لے میں وہ کروں گا جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے. تو مخلوق کو تو کوئی بندہ ساری عمر راضی کر سکتا نہیں ہے. آپ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں سونے کے بھی بن کے آ جائیں تو کوئی بندہ آپ پہ راضی ہو سکتا نہیں ہے. اس لیے اپنے مولا کو راضی کرنے کی طلب کرنی چاہیے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین پر ہی اب میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. میرا بڑا دل تھا کہ آج حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ بیان ہوتا آپ کی ذات پاک کا, لیکن کل کچھ وقت نکال کے میں آپ کو ضرور جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا. تھوڑا بہت کل نکالیں گے 15-20 منٹ کا, لیکن آج آپ کے 2 فرمان پڑھ کے تو میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان علی شان آپ نے فرمایا کہ ہم یعنی جماعت صحابہ, ہم سے کیا مراد ہے بولیے نا, ہم سے کیا مراد ہے جماعت صحابہ. فرماتے ہیں ہم ایک حرام میں پڑنے کے خوف سے 70 حلال چھوڑ دیا کرتے تھے. سبحان. فرماتے ہیں ہم ایک حرام میں پڑنے کے ڈر سے کہ اس کام کے اندر آپ یوں سمجھ لیجئے پرسنٹیج میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کام ہے جس میں 70% وہ کام حلال اور جائز ہے. 70% وہ کام حلال اور جائز ہے. اب 2057 کا جو مسلمان ہے یا 1438 ہجری کا جو مسلمان ہے
اس مسلمان کو اپنے آپ سامنے رکھ کے پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ اسلام کیسا تھا اور وہ لوگ کیسے تھے جن کی تربیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اور آج ہم کس طرح کے مسلمان ہیں آپ تھوڑے اس بات کو سمجھ لیں اور پرکھ لیں. آپ نے مثال دی ہے, آپ نے فرمایا کہ ہم 70% حلال کو چھوڑ دیتے تھے, یعنی 7 حصے اگر کسی کام میں حلال ہوتا اور 3 حصے حرام ہوتا, 70% وہ کام حلال ہوتا اور 30% وہ کام حرام ہوتا, تو ہم اس وجہ سے کہ ہمیں کہیں تھوڑا سا حرام مس نہ کر جائے ہم 70% حلال کام بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. 70% حلال کام بھی ہم جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے. یعنی حرام سے یوں ہم دور رہتے تھے کہ اگر کسی کام میں یہ احتمال ہوتا, اس طرح کی گنجائش ہوتی کہ اس میں اگر 70% حلال ہوتا وہ کام, اس میں زیادہ یہ رغبت ہوتی, زیادہ یہ دلائل ہوتے کہ یہ کام حلال اور جائز ہے, مگر اس میں کچھ دلائل ہوتے نہیں یہ کام جو ہے وہ شک و شبہ والا ہے. بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ بھی عمل مبارک ہے, میں آپ کو عرض کروں, حضرت ابوبکر صدیق نے زندگی میں کئی مرتبہ, یہ ایک آدھ واقعہ نہیں, کئی مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کہیں سے کوئی نوالا اور کوئی لقمہ لے کے منہ میں ڈالا, بعد میں کسی بندے سے پتا چلا کہ اس بندے کا رزق جو ہے وہ مکمل حلال نہ تھا, شک و شبہ والا ہے. حرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, ایسا شک پڑ جاتا کہ اس کا رزق جو ہے وہ مکمل حلال نہیں ہے, مشکوک ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, حرام نہیں بلکہ کیا ہے, مشکوک. پھر میں عرض کر رہا ہوں حرام نہیں کیا ہے بلکہ مشکوک ہے, وہ شک و شبہ والا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں اپنی انگلی ڈال کے تو اس کھانے کو کہہ کر دیا کرتے تھے. آپ فرما دیتے ہیں میرے جسم کا حصہ مشکوک رزق نہیں بنے گا, کہ کہیں یہ رزق جا کے اندر جو ہے وہ نظام ہضم تک جو ہے وہ مکمل نہ ہو جائے اور اس مشکوک رزق سے چلتا ہوا خون ابو بکر کی رگوں میں نہ دوڑے. وہ تھے صحابہ کی جماعت. آپ نے فرمایا کہ ہم 70 حصے حلال چھوڑ دیتے تھے کہ اس میں حرام کا احتمال ہوتا تھا. اور یہ آگے قول حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, جنہوں نے اسی کو غالباً جو ہے وہ مکمل فرمایا, اسی سے فیض لیتے ہوئے آپ نے اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو فرمایا, اور آپ تابعی ہیں یعنی جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی, آپ نے انہیں یہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ ہم 9 حصے حلال چھوڑ دیا کرتے تھے, 9 حصے حلال چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اس میں 1 حصہ حرام ہے, اور تم ہمارے بعد ایسے لوگ ہو کہ تم 9 حصے حرام کھا جاتے ہو کہ اس میں 1 حصہ حلال جو پایا جاتا ہے. اتنا فرق ہے, اندازہ فرما لیجیے. جائز یا ناجائز کے دلائل, حرام یا حلال کے دلائل, ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر اتنا بھی جائز ہے بے شک اس میں اتنا حرام کیوں موجود نہیں. تو ہم آج ایسے مسلمان بن گئے ہیں, ہم اس تھوڑے سے حلال کی وجہ سے جس میں اکثر چیز حرام ہوتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں. اسی طرح بات ہے یا نہیں؟ یعنی سلاسل طریقت جو ہے, یہ بات میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, جتنی دیر میری زندگی ہے اور جہاں موقع ملے انشاءاللہ سمجھاتا رہوں گا. یاد رکھیے سلاسل طریقت محض اوراد و اذکار کا نام نہیں ہے, اور یہ اللہ کی صحبت جو ہے یہ محض ذکر و فکر کا نام نہیں ہے, یہ ایک پریکٹیکل لائف ہے. یہ ایک ایسا انسان ہے جو کہ محض ایک کونے میں بیٹھ کے تسبیح رولنے والا نہیں ہے. یہ ایک ایسا انسان ہے جو کہ اپنی ساری زندگی بھرپور طریقے سے گزارنے والا ہے, مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت ہو گئے. فرمایا ہم 70 حلال چھوڑ دیا کرتے تھے کہ کہیں ہم حرام میں نہ پڑ جائیں, کہیں ہم حرام میں نہ پڑ جائیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری فرمان آج کی نشست میں عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس شخص میں یہ 4 خصلتیں ہوں یعنی 4 عادات ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہے. جس شخص میں کتنی عادتیں ہوں, بولیے کتنی, 4 عادتیں ہوں. فرمایا وہ شخص سمجھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہے. یا کسی کو نیک دیکھنا ہو کہ نیک کون ہے تو اس کی یہ 4 عادتیں دیکھو. اور میں پہلی عادت توبہ کرنے سے خوش ہونے والا.
توبہ کرنے سے خوش ہونے والا۔ فرمایا جو شخص کسی برے عمل پر توبہ کرے اور توبہ جو تھی وہ جو باہر کا ہوتا ہے نا جبر، بیرونی جبر کی وجہ سے نہ کرنے والا ہو، بلکہ توبہ کرے اپنے دل سے اور وہ توبہ اس کو خوش کر دے، فرمایا توبہ کر کے خوش ہونے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ توبہ کر کے پشیمان ہونے والا نہیں، توبہ کر کے پریشان ہونے والا نہیں، معاذ اللہ، کسی برے عمل سے، کسی برے کام سے، کسی برے فعل سے وہ بندہ توبہ کرے تو بعد میں وہ للچائی ہوئی نظروں سے اس گناہ کو دیکھتا نہیں۔ فرمایا نیک بندہ وہ ہے کہ توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے، توبہ کرنے سے بولیے خوش ہونے والا وہ نیک ہے۔ دوسرا فرمایا دوسری عادت اس میں یہ ہو گناہگار کے لیے مغفرت طلب کرنے والا۔ سبحان اللہ، اس میں بڑا اعلیٰ انسانیت کا پیغام ہے۔ گناہگار کے لیے کیا طلب کرنے والا؟ مغفرت۔ بولیے نا، کیا طلب کرنے والا؟ مغفرت و بخشش طلب کرنے والا۔ کسی اور کو گناہ کے اندر دیکھ لیا تو اس کے گناہ کو اچھالنے والا مومن نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ لیجیے، اس کے گناہ کو اچھالنے والا، وہ فون کر کے 4 دانگے عالم اس کی اطلاع دینے والا نہیں ہوتا۔ جی برادری دے فلاں بندے نے یہ کام کر لیا تو اب اس کے چاچے کو بھی بتاؤ، تائی کو بھی بتاؤ، پھپھو کو بھی بتاؤ، خالہ کو بھی بتاؤ، اور سمجھو لو جی ہم تو جی بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، دوسروں کے عیب اچھالنا یہ کوئی نیکی معاذ اللہ دین میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ توبہ کر کے خوش ہونے والا اور کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس گناہگار کے لیے رب کی بارگاہ سے توبہ اور استغفار کرنے والا۔ اور یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے، یعنی غلطی کوتاہی دوسرے کی ہے، کسی کو گناہ میں دیکھ لیا مگر دل اپنا پریشان ہو گیا اور اس گناہگار کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر کے تو اس کے لیے استغفار کرنے لگ گیا۔ فرمایا اگر نیک آدمی دیکھنا ہے تو اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ گناہگار کے لیے مولا کریم کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے۔ تیسری نشانی آپ نے ارشاد فرمایا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرنے والا ہے۔ مصیبت زدہ کے لیے دعا کرنے والا۔ اگر کسی کو کسی دنیا کی مصیبت میں گرفتار دیکھ لے تو وہ بے شک اس کا قریبی سے قریبی کیوں نہ ہو یا ایسا بندہ ہو جس نے اس کو بڑے دکھ دیے ہوں، تو فرمایا مگر کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھ لے تو پھر اس کی مصیبت دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مصیبت دیکھ کے اس کی مصیبت کے دور کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اس کی مصیبت کے دور، کسی کو بیمار دیکھ لیا تو دل خوش نہ ہوا بلکہ اس بیمار کی صحت یابی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ کسی کو مقروض دیکھا اس کا قرض نہیں اتر رہا تو اس کو پریشان دیکھ کے خود پریشان ہو گیا اور مولا کی بارگاہ میں اس کی پریشانی کے دور کرنے کے لیے دعائیں کرنے لگ گیا۔ کسی کو کسی حال میں پریشان دیکھا، کسی حال میں پریشان دیکھا، یعنی جو بھی بندہ مصیبت میں مبتلا ہو اس کے لیے دعا کرنے والا، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرنے والا۔ چوتھی اور آخری چیز آپ نے بیان فرمائی احسان کرنے والے کی مدد کرنے والا۔ اگر کسی نے زندگی میں اس پر کسی وقت کوئی احسان کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو اور بعد میں کبھی اس کو ضرورت پڑ جائے تو اس کی مدد کرنے والا۔ 4 چیزیں فرمایا، جس بندے میں بھی یہ 4 عادتیں پائی جائیں وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ توبہ کرنے سے خوش ہونے والا، توبہ کرنے سے۔ دوسرا فرمایا گناہگار کے لیے مغفرت طلب کرنے والا، گناہگار کے لیے مغفرت طلب کرنے والا۔ تیسرا فرمایا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرنے والا، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرنے والا۔ اور چوتھا فرمایا احسان کرنے والے کی مدد کرنے والا، احسان کرنے والے کی مدد کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے فیوزات سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔